الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاری صدق اللہ وصدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابن عباس سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی چنگلی اور انگوٹھا۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج نیا باب دیت، باب الدیات شروع کیا، یعنی دیت کا بیان۔ تو جو لفظ سے دیتن ہے یہ بنے ودیون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا۔ اس کا مطلب ہے بہنا، جیسے پانی بہتا ہے نا، خون بہتا ہے، پانی بہتا ہے، ودیون۔ اسی لیے جنگل کو وادی کہتے ہیں کہ وہاں جب بارش ہوتی ہے تو جنگل میں پانی ندی نالوں میں بہتا ہے، اس لیے جنگل کو وادی کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاح شریعت میں قتل یا زخم یا ایذا کاٹنے کے عوض جو مال دیا جائے دیت کہلاتا ہے۔ زخم کرنے میں یا قتل کرنے میں خون بہتا ہے نا، کیونکہ یہ مال خون بہانے کے عوض ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام دیت رکھا ہے۔ کچھ علماء خیر کے نزدیک قتل کی دیت 100 اونٹ ہیں۔ اگر اونٹ نہ مل سکیں تو 1000 اشرفیاں سونے کی یا پھر 10,000 درہم چاندی کے ہیں۔ وہ علماء خیر فرماتے ہیں ان 3 چیزوں کے سوا اور کسی مال سے دیت نہیں ہے۔ صاحبین کے ہاں گائے، بکریوں، بلکہ کپڑے کے جوڑوں سے بھی دیت ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی انگلیاں سامنے کی، اشارہ کیا، چنگلی سب سے چھوٹی جو ہاتھ کی انگلی ہوتی ہے وہ، اور انگوٹھا پھر سب سے بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، یعنی ہاتھ یا پاؤں کی ہر انگلی میں جو پورز ہیں، پورز وہ دیت کا 10واں حصہ ہیں، یہ واجب ہے۔ 10 اونٹ، مگر انگلیوں کے احکام یکساں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاتھ میں 5 انگلیاں، 1، 5، 2، اس طرح پاؤں 20 ہو گئے ٹوٹل۔ تو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے احکامات جو ہیں وہ یکساں ہیں، برابر ہیں۔ بے شک چھوٹی انگلی جسے چنگلیاں بولتے ہیں یہ چھوٹی ہوتی ہے، اور انگوٹھا جسے بڑا ہوتا ہے، لیکن دیت دونوں کی برابر ہے۔ دیت دونوں کی برابر ہوگی، اس میں فرق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اور وہ برابر ہیں، یعنی چنگلیاں اور انگوٹھا برابر ہیں، تو دیت بھی برابر ہوئی۔ 10 اونٹ۔ اگر کوئی شخص انگلی کا پور کاٹے تو ایک انگلی میں 3 پورے ہوتے ہیں، یہ
ہاتھ پہ سیدھا دیکھیں گے نا، نشان لگے ہوتے ہیں، لائنز لگی ہوتی ہیں، تو ہر انگلی میں 3 انگلیاں ہیں، یعنی 3 پور ہیں، ایک آخری پور جس پہ ناخن لگا ہوتا ہے، پھر ایک درمیانہ، ایک پیچھے جو ہاتھ سے جڑا ہوتا ہے، تو 3 پور ہر انگلی کے ہوتے ہیں، لہذا ایک پور میں 10 اونٹ کا جو ہے وہ تہائی جسے کہتے ہیں 3 into 1 and 3، جسے عام پنجابی میں ہم کہا کرتے تھے تہائی کو 3 سے ہی 1/3، ہم پرانے لوگ ہیں، اب تو دوسرے اسٹوڈنٹس اس طرح اس کو اور طریقے سے پڑھتے ہیں نا، تو یہ اونٹ جو ہے اس طریقے سے بنیں گے۔ ہاں انگوٹھے میں اگر آپ دیکھیں تو 2 پور ہوتے ہیں، ایک لائن ہوتی ہے جو انگوٹھے کے سینٹر کو جدا کرتی ہے، 2 حصے کرتی ہے، تو 2 ہی پورے ہوتے ہیں، لہذا اس کا پورا اگر کوئی شخص انگوٹھا نہ کاٹے بلکہ اس کا ایک پور کاٹ دے تو اس میں پھر 10 اونٹ حساب لگا لیں، 10 اونٹوں کا آدھا، یعنی 5 اونٹ دیت واجب ہوئی۔ اس طرح پھر اونٹ کی قیمت نکال لیں، اگر مثال ہے 5 اونٹ جو ہے دیت ہے، ایک انگوٹھے کا پور کاٹ دیا ہے، تو اب جو ہے اس کی دیت 5 اونٹ بن گئی، ایک اونٹ جو اگر مثال ہے اس کا 1.5 لاکھ کا ہے، لاکھ کا لگا لیں، 5 لاکھ سیدھا 1.5 لاکھ کا ہے تو 7.5 لاکھ اس کی دیت ہوگی ایک پور انگوٹھا کاٹنے کی۔ اسی طرح اگر انگلی کا کوئی ایک پور کاٹ دیا گیا ہے، چھوٹی بڑی رنگ فنگر یا سینٹر والی یا شہادت کی انگلی، تو اس میں چونکہ 3 پورز ہوتے ہیں تو اس لیے ان میں 1/3 یعنی تیسرا حصہ 10 اونٹوں کا بنے گا، 3 اونٹ ایک اور ایک اونٹ کا پھر تیسرا حصہ۔ اس طرح قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ جنہوں نے انسان کی قدر و قیمت نیچے ڈاؤن نہیں ہونے دی، ڈی ویلیو نہیں ہونے دیا، کہ ہر دور میں اتنے اونٹ ہوں گے اور اس دور کے اس وقت کے اونٹ کی اتنی قیمت روپیہ دیا جائے گا، اس طرح اس کی دیت ہوگی۔ اور ایک معمولی بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف دیکھیں کہ پور کی بھی اونٹ ہی دیت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم لک الحمد والیک المشتقی وبک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔